السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح میں بدیع لفظی کی بحث جاری ہے۔ بدیع لفظی کی مختلف صنعتوں میں سے ایک ہے جناس، یعنی دو لفظوں کا تلفظ میں ایک جیسا ہونا۔ دو الفاظ، انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف میں متفق ہوں، یکساں ہوں تو اسے جناس تام کہتے ہیں۔ اور اگر مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی مختلف ہوں، مثلا انواع حروف میں مختلف ہوں، یا تعداد حروف میں مختلف ہوں، یا حرکات و سکنات حروف میں مختلف ہوں، یا ترتیب حروف میں مختلف ہوں تو اسے جناس غیر تام کہتے ہیں۔ دو الفاظ اگر حرکات و سکنات حروف میں مختلف ہوں تو اس کی بحث ما سبق میں ہو چکی ہے کہ اسے جناس محرف کہتے ہیں۔ اگر دو الفاظ تعداد حروف میں مختلف ہوں، یعنی ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک میں کوئی حرف زیادہ ہو اور دوسرے میں وہ حرف کم نہ ہو، تو یہ ہوا تعداد حروف میں مختلف ہونا، تو اسے جناس ناقص کہتے ہیں کہ ایک حرف ایسا ہے جو ان دو لفظوں میں سے ایک میں ہے اور ایک میں نہیں ہے، ایک میں کسی ایک حرف کا اضافہ ہو، تو اسے جناس ناقص کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک میں ایک حرف کا اضافہ ہو یا ایک حرف سے زیادہ کا اضافہ ہو۔ اگر ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک میں ایک حرف کا اضافہ ہے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ وہ اضافہ یا تو شروع میں ہوگا، یا درمیان میں ہوگا، یا آخر میں ہوگا۔ شروع میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہر ایک کی مثال بھی دی گئی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَعْدَادِهَا سُمِّيَ نَاقِصًا، اگر دو الفاظ تعداد حروف میں مختلف ہوں تو اسے جناس ناقص کہا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ إِمَّا بِحَرْفٍ فِي الْأَوَّلِ، یعنی وَذَلِكَ الاختلاف إِمَّا بِزِيَادَةِ حَرْفٍ فِي أَوَّلِ واحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے شروع میں کسی ایک حرف کے اضافے کے سبب یہ اختلاف ہو، وہی وَذَلِكَ إِمَّا بِحَرْفٍ فِي الْأَوَّلِ۔ ترجمہ کریں گے، اور ان دو لفظوں کے درمیان یہ اختلاف یا تو ان میں سے کسی ایک کے شروع میں ایک حرف کے اضافے کے سبب ہوگا، جیسے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس دن تمہارے رب کی طرف ہانکنا اور چلایا جانا ہوگا۔ یہاں دو الفاظ ہیں، ایک ہے ساق اور آخر میں ہے مساق۔ یہاں دیکھیں ساق اور مساق، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو تعداد حروف میں مختلف ہیں۔ مساق میں ایک حرف کا اضافہ ہے، ایک حرف کے اضافے کے سبب ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ مساق میں ایک حرف کا اضافہ چونکہ شروع میں ہے اس لیے اس کی مثال ہوئی۔ آگے کہتے ہیں او فی الوسط، یا ان دو لفظوں کے درمیان اختلاف ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں
ایک حرف کے اضافے کے سبب ہوگا، جیسے جدی، جہدی۔ جد کا معنی نصیبہ، جہد کا معنی کوشش۔ میرا نصیبہ میری کوشش ہے، میری قسمت میری محنت ہے۔ یہاں دیکھیں جدی، جد، یہاں دال مشدد ہے لیکن دال کے مشدد ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، تو جد میں 2 حروف ہوئے، اور جہد میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حرف ہیں، اور جہد کے بیچ میں ہا ہے جس کا اضافہ ہے۔ جد میں 2 حرف اور جہد میں ہا کو ہٹا دیں تو بھی 2 حرف، اور دونوں حرف کیا ہیں؟ دونوں میں یکساں ہیں، صرف کیا ہے؟ جہد میں ہا کا اضافہ ہے، باقی حروف میں کیا ہے؟ یکسانیت ہے، اور یہ اضافہ چونکہ درمیان میں ہے اس لیے اس کی مثال ہوئی۔ آگے کہتے ہیں او فی الآخر، یا 2 لفظوں کے درمیان یہ اختلاف ان میں سے کسی ایک کے آخر میں ایک حرف کے اضافے کے سبب ہوگا، جیسے شاعر کا یہ کلام ہے، یہ مدون من ایدن عواسن عواسمہ۔ ایدن کی صفت ہے، عواسن اور عواسمہ دونوں۔ ایدی ید کی جمع ہے ہاتھ، عواسن آسیہ کی جمع ہے نافرمان، یہاں مارنے والے کے معنی میں ہے، دشمن کو مارنے والا۔ عواسم آسمہ کی جمع بچانے والا، مراد ہے دوستوں کو بچانے والا، معنی ہوگا وہ دشمنوں کو مارنے والے اور دوستوں کو بچانے والے ہاتھوں سے مدد کرتے ہیں، وہ جنگ کے دن دشمنوں کو مارنے والے اور دوستوں کو بچانے والے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں 2 الفاظ ہیں، عواسن اور عواسم۔ عواسن میں جو تنوین ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں، اس لیے بچہ آواس۔ آواس اور عواسم، آواس اور عواسم میں صرف اور صرف ایک حرف کا اختلاف ہے۔ عواسم کے آخر میں ایک حرف کا اضافہ ہے جو آواس میں نہیں ہے، اس لیے یہ جناس ناقص کی مثال ہوئی۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر تعداد حروف میں 2 لفظوں کے درمیان اختلاف ہو اور یہ اختلاف صرف ایک حرف کے اضافے کے سبب ہو تو اسے جناس مترف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو وہی صاحب کتاب کہتے ہیں ربما سمّی ھذا مترفن، اور اسے جناس مترف کہا جاتا ہے۔ وَإِمَّا بِأَكْثَرَ، یا 2 لفظوں کے درمیان یہ اختلاف ایک سے زیادہ حروف کے اضافے کے سبب ہوگا، کقولہا، جیسے شاعرہ کا یہ شعر، شاعرہ کا نام خنسا ہے، ان البکاء هو الشفاء من الجوى بین الجوانح۔ جوا کا معنی سوزش، جلن، آگ، جوانح پسلیوں کے معنی میں۔ شاعرہ کہتی ہے بلا شبہ رونا یہ علاج ہے اس سوزش کا بین الجوانح جو پسلیوں کے درمیان موجود ہے۔ بلا شبہ گریہ و زاری پسلیوں کے درمیان موجود سوزش کا علاج ہے۔ یہاں دیکھیں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے جوا اور ایک ہے جوانح۔ جوا اور جوانح میں تعداد حروف میں اختلاف ہے، جوانح کے آخر میں 2 حروف کا اضافہ ہے، نون اور ہا، باقی حروف میں کیا ہے؟ یکسانیت ہے، تو یہ بھی جناس ناقص کی مثال ہوئی۔ ہاں یہاں 2 لفظوں کے درمیان اختلاف 2 حرفوں کے اضافے کے سبب ہے۔ وربما سمّی مذیلا، اور اسے مذیل کہا جاتا ہے، یعنی 2 حرفوں کے اضافے کے سبب اگر 2 لفظوں کے درمیان اختلاف ہو تو اسے مذیل کہتے ہیں، اور اگر ایک حرف کے اضافے کے سبب اختلاف ہو تو اسے مترف کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنْوَاعِهَا فَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَقَعَ بِأَكْثَرَ مِنْ حَرْفٍ۔ تو جناس غیر تام میں کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظوں کے درمیان اختلاف یا تو حرکات و سکنات حروف میں ہوتا ہے، اس کی بحث مکمل ہو چکی ہے، یا 2 لفظوں کے درمیان اختلاف تعداد حروف میں ہوتا ہے،
اس کی بھی بحث مکمل ہو چکی. یا دو لفظوں کے درمیان اختلاف انواع حروف میں ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دو لفظوں کے حروف یکساں ہیں، ہاں صرف ایک حرف بدلا ہوا ہے. ایک لفظ میں ایک حرف ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، اور دوسرے لفظ میں جو حرف ہے وہ پہلے والے میں نہیں ہے. تو یہ ہوا انواع حروف میں اختلاف. کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنْوَاعِهَا فَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَقَعَ بِأَكْثَرَ مِنْ حَرْفٍ. اور اگر دو الفاظ انواع حروف میں مختلف ہوں تو یہاں ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ یہ اختلاف ایک حرف سے زیادہ حروف کے سبب واقع نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو الفاظ میں جو چینجنگ ہے وہ صرف ایک ہی حرف کی ہونی چاہیے، ایک حرف سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک حرف سے زیادہ کی چینجنگ ہے تو پھر اسے جناس کا نام نہیں دیا جائے گا، صرف ایک حرف کی چینجنگ ہونی چاہیے. تو وہی کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنْوَاعِهَا فَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَقَعَ بِأَكْثَرَ مِنْ حَرْفٍ. اور اگر دو الفاظ انواع حروف میں مختلف ہوں تو ان کے درمیان جناس کے پائے جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ اختلاف ایک حرف سے زیادہ حروف کے سبب نہ ہو، ورنہ ان کے درمیان جناس کا تحقق نہیں ہوگا. تب ایک حرف کے سبب کیا ہے؟ دو لفظوں کے درمیان اختلاف ہے. ایک لفظ میں ایک حرف ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، اور دوسرے لفظ میں جو ایک حرف ہے وہ پہلے والے میں نہیں ہے. یعنی دونوں میں ایک ایک حرف کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے. تو اب یہ دونوں حروف جن میں سے ایک لفظ میں ہے اور دوسرا دوسرے لفظ میں ہے، یہ دونوں حروف یا تو قریب المخرج ہوں گے یا قریب المخرج نہ ہوں گے. اگر یہ دونوں حروف مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہوں، ملے ہوئے ہوں، تو حرفوں کی یہ چینجنگ یا تو ان لفظوں کے شروع میں ہوگی یا ان لفظوں کے درمیان میں ہوگی یا ان لفظوں کے آخر میں ہوگی. ہر ایک کی مثال دیں گے صاحب کتاب. کہتے ہیں ثم الحرفان ان کانا متقاربین ثم یا مضارعا. پھر وہ دونوں حروف اگر مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہوں تو اسے جناس مضارع کہا جاتا ہے. وَهُوَ اما فی الاول یعنی وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں حرفوں میں سے ہر ایک یا تو لفظ کے شروع میں ہوگا، جیسے بینی و بینا کنی لیل دامسن و طریق تامسن. کن کا معنی گھر، لیل دامس، دامس کا معنی سخت تاریک، سخت اندھیری رات، اور تامس کا معنی ہے وہ راستہ جس کے نشانات مٹ چکے ہوں. تو اب معنی ہوگا میرے اور میرے گھر کے درمیان ایک ایسی رات ہے جو سخت تاریک ہے اور ایک ایسا راستہ ہے جس کے نشانات مٹ چکے ہیں. یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں دامس اور تامس. ان دونوں کے درمیان انواع حروف میں اختلاف ہے. دامس میں دال ہے اور تامس میں دال کی جگہ دال نہیں ہے بلکہ طا ہے. تو انواع حروف میں اختلاف ہوا. اور دال اور طا یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے قریب ہیں،
لہذا اسے جناس مضارع کہیں گے. اور یہ دونوں حروف کیا ہیں؟ لفظ کے شروع میں ہیں. اور فی الوسط یا وہ حروف ان لفظوں کے درمیان میں ہوں گے، جیسے وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ اس سے دور رہتے ہیں اور وہ اس سے روکتے ہیں. وہم ینہون عنہ، اور وہ اس سے روکتے ہیں. وینأون عنہ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. نہ آیا نہ دور رہنا، اور وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں، ینہون اور ینأون. یہ انواع حروف میں ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے. ان کے حروف یکساں ہیں، صرف ایک حروف میں چینجنگ ہے. ینہونا میں ہا ہے اور ینأونا میں حمزہ ہے، اور یہ دونوں قریب المخرج ہیں، اس لیے یہ ہوا جناس مضارع. اور یہ دونوں حروف جو دونوں لفظوں میں ہیں، ہا اور حمزہ، یہ لفظوں کے درمیان میں ہیں، تو یہ اس کی مثال ہو گئی. اور فی الآخر یا وہ دو حروف لفظوں کے آخر میں ہوں گے، جیسے الخیل معقود بنواصیہ الخیر. خیل گھوڑے مراد ہے جہاد میں لے جائے جانے والے گھوڑے. جہاد میں جانے والے گھوڑے معقود بنواصیہ، ان کی پیشانیوں میں بندھی ہوتی ہے الخیر و خیر، بھلائی. جہاد میں جانے والے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی بندھی ہوتی ہے. یہاں دو الفاظ ہیں، خیل اور خیر. انواع حروف میں اختلاف ہے، خیل میں لام ہے اور خیر میں را ہے، باقی حروف میں یکسانیت ہے. انواع حروف میں اختلاف ہوا، اور یہ دونوں حروف قریب المخرج ہیں، اور یہ دونوں حروف لفظوں کے آخر میں ہیں. اس کی مثال ہو گئی. آگے بڑھیں. وَإِلَّا سُمِّيَ لَاحِقًا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْحَرْفَانِ مُتَقَارِبَيْنِ، اور اگر وہ حروف مخرج کے اعتبار سے قریب نہ ہوں، قریب المخرج نہ ہوں، تو اسے جناس لاحق کہا جاتا ہے. اس کی بھی تین صورتیں ہیں. وہ دونوں حروف جو دونوں الفاظ میں الگ الگ ہیں، وہ دونوں حروف ان لفظوں کے شروع میں ہوں گے یا آخر، بیچ میں ہوں گے یا آخر میں ہوں گے. تینوں کی مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا إِمَّا فِي الْأَوَّلِ، اور ان دونوں حروف میں سے ہر ایک بھی یا تو لفظوں کے شروع میں ہوگا، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس کے لیے جو ہمزہ ہو، تنقید کرنے والا ہو، تانے مارنے والا ہو. اور ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو حد سے زیادہ تانا مارنے والا ہو اور عیب جوئی کرنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو. یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں، ہمزہ اور لمزہ. ان دونوں کے حروف میں یکسانیت ہے، صرف ایک حرف میں تبدیلی ہے. ہمزہ میں شروع میں ہا ہے اور لمزہ میں اس کی جگہ ہا نہیں ہے بلکہ لام ہے. اور ہا اور لام یہ قریب المخرج نہیں ہے، اس لیے جناس لاحق ہوا. اور یہ دونوں حروف جن میں چینجنگ ہے، یہ چونکہ لفظوں کے شروع میں ہیں، اس لیے اس کی مثال ہو گئی. او فی الوسط، یا ان دونوں حروف میں سے ہر ایک لفظوں کے درمیان میں ہوگا، جیسے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. یہ شاخسانہ ہے اس بات کا، یہ انجام ہے اس بات کا کہ تم لوگ زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور نتیجہ ہے اس کا، اس بات کا کہ تم لوگ بے حد اکڑتے تھے. یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں، تفرحون اور تمرحون.
ان دونوں کے درمیان انواع حروف میں اختلاف ہے. ان میں حروف میں یکسانیت ہے، صرف ایک حرف کی چینجنگ ہے. تفرحون میں فا ہے اور تمرحون میں اس کی جگہ پر کیا ہے؟ میم ہے. اور یہ حروف کیا ہیں؟ لفظوں کے درمیان میں ہیں. اور فی الآخر، یا وہ حروف ان لفظوں کے آخر میں ہوں گے، جیسے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس امن کی کوئی بات آتی ہے. یہاں دو الفاظ ہیں، امر اور امن. ان میں یکسانیت ہے حروف کے لحاظ سے. ہاں، ایک نوع حروف میں اختلاف ہے. امر میں آخر میں را ہے اور امن میں آخر میں نون ہے اس کی جگہ پر. یہ دونوں حروف چونکہ قریب المخرج نہیں ہیں اس لیے جناس لاحق ہے، اور یہ حروف الفاظ کے آخر میں ہیں اس لیے اس کی مثال ہوئی. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.